لیکن شاید یہ جو میری رکنیت کے حوالے سے ڈھکوسلا چھوڑا گیا، اتنی صورت میں شاید ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میں جلسے میں نہ آ جاؤں۔ یہ مطالبہ تو نہیں ہے، وہ جو نقوی صاحب ہیں وہ بیچارے سٹ پٹائے ہوئے ہیں 35 سال سے، جو ہے بیمار ہیں، وہ اوٹ پٹانگ مارتے رہے۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ اوٹ پٹانگ ماری ہیں، باقی کوئی معاملات نہیں۔ یہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی جو خبریں سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے، تو پھر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیسے ہوا اگر بیرسٹر گور اسے فیک کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ پہلے بھی اس طرح ہوئے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خان صاحب فیصلہ کریں گے، کوئی زبردستی میں چمٹنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب اگر فیصلہ، دیکھیے پارٹی میں دو ہی لوگ ہیں، یا خان ہیں یا ورکرز ہیں۔ باقی یہ جو آپ لوگ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، پارٹی کدھر ہے اور پارٹی پہلے کدھر تھی 9 مئی کے بعد؟ ادھر تو اس وقت تو کوئی پارٹی نہیں تھی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کوئی پارٹی تھی؟ سنیں نا جی، اور ابھی بھی پارٹی صرف کے پی میں ہے، باقی پنجاب میں کہاں پہ تنظیمیں، بلوچستان میں یا سندھ میں ضلعی تنظیمیں نہیں ہیں۔ یہی جو چند لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں، یہ پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی یا خان ہے یا ورکرز ہیں۔ ورکرز کا فیصلہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا، اور خان کا فیصلہ جو ہے ابھی تک آیا نہیں ہے۔ باقی خان صاحب کی بات سر آنکھوں پہ، میرے لیڈر ہیں، میرے محسن ہیں، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا کھلے دل سے میں قبول کروں گا۔ کراچی سے ایک خبر آئی کہ پیپلز پارٹی اپنے ترجمان کے ذریعے آپ سے رابطہ کرے گی، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں پیپل پارٹی کے لوگوں کا مشکور ہوں کہ وہ مجھے اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن میں مختصر سی بات کروں گا۔ نہ میں سیاسی بندہ ہوں، نہ مجھے یہ سیاست کرنی آتی ہے، اور پھر یہ سیاست تو نہیں ہے، یہ تو گارا ہے۔ جتنے پاؤں اس میں مارو اتنا ہی کیچڑ بنتا جاتا ہے، یہ کوئی سیاست ہے؟ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جھوٹوں کے اور یہ پروپیگنڈوں کے جواب دیتا پھر، اور 6 مہینے میرے ضائع ہو گئے، بجائے اس کے کہ مجھے تخت مشق بنائیں، نون کو پکڑیں، مخالفین کو پکڑیں، ایجنسیوں پہ بات کریں، رول آف لا پہ بات کریں۔ یہ میں کیوں مطلب ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوں؟ جب بھی یہ چند ایک لیڈر صاحبان بیٹھ جاتے ہیں میڈیا پہ، آدھی ڈسکشن تو میرے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہی ڈسکشن کا وقت اگر آپ خان کا بیانیہ اجاگر کرنے پہ صرف کریں تو پارٹی کی کوئی خدمت ہوگی۔ سر 1 سال ہو گیا خان صاحب کو جیل میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اب تک بیان نہیں ہوئے۔ پارٹی صرف عمران خان ہے، عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ کو بھی نامینیٹ کیا ہوا ہے، چیئرمین کو، سیکرٹری کو بھی، اور اگر آپ اس ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ میری آپ گزارش سنیں، خان صاحب یہ جو ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کسی پہ پہل کی ہو؟ ہر ایک آ کے میڈیا پہ مجھ پہ پہلے اٹیک کرتا ہے۔ اب کل لطیف کوسا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، محترم کے ساتھ میں اس کی کمپین میں پی رہا ہوں، اس کے لیے میں نے ووٹ مانگا جب وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھے، گرچہ ان کو اب رتناک شکست ہوئی اس الیکشن میں، لیکن میں تو ان کے ساتھ میں نے ایک خلوص کا مظاہرہ کیا۔ تو نہیں کرنا چاہیے۔ میں احمد خان بولے، ایک سوال ہے، ڈسپلن اس وقت کوئی معنی نہیں رکھے گا میرے لیے جب کوئی خواہ میں میرے خلاف بولے گا، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ آپ کی مقبولیت سے خوفزدہ تو نہیں ہے؟ جی علی امین خان سے میری بات ہوئی ہے، پارٹی کی تمام قیادت سے میں رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ یہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر سال ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر، پی ٹی آئی نے اس دوران کیا ایفرٹ کیا ہے، سیریس ایفرٹ کہ ان کو رہا کروایا جائے؟ میں نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں بھی کہا تھا، آج پھر آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ خان کی رہائی بغیر تحریک کے، بغیر جلسے جلوسوں کے، دھرنوں کے، ملین مارچ کے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پارٹی مجھے یہ خدمت، یہ فریضہ حوالے کرے گی
इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मायूस नहीं करूँगा। मरवत साहब, वो चंद लोग कौन से हैं जिनको इमरान खान को बाहर निकालने की जल्दी नहीं है लेकिन मरवत को निकालने की जल्दी है? मरवत जो है लोगों के दिलों में अल्लाह के फजल से ऐसा घुस चुका है कि कोई वो दिलों से नहीं निकाल सकता है। ये नोटिफिकेशन बार बार जारी हो रही है, कौन लोग हैं जो करवा रहे हैं? नोटिफिकेशन जारी करते जाएं और चाटते जाएं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि मैं मुलाकात करूंगा खान साहब से। बैरिस्टर गौर साहब एक इंतहाई मुखलिस इंसान हैं पार्टी के साथ, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खान की विजडम को कि उन्होंने बैरिस्टर गौर में वो खूबियाँ देख ली थी जो शायद हम जैसे लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। और बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, मैं उसकी क़ियादत पे मुकम्मल एतकाद रखता हूँ, एतमाद है मेरा उन पे, और मुझे यकीन है अली अमीन खान गंडापुर, बैरिस्टर गौर साहब और पार्टी के जो जितने में नेज़ हज़रात हैं जिन्होंने मुझसे रजू किया या जो मेरे लिए फ़िक्रमंद हैं, देखें ये ज़्यादती है जो हो रही है, और मिन्नतें तरले मुझसे नहीं हो सकते हैं। एक वॉलंटरी काम है, एक खिदमत है पार्टी की मैं करना चाहता हूँ। और मैंने कहा भी डिसिप्लिन के नाम पे आप ये जो हरकत हुई है ये नाकाबिले माफ़ी है, और मैं ज़रूर ये तकाजा करूँगा कि ये जो खुद साख्ता कमेटी थी और जो ये फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने जिस तरह कहा कि 35 साल से वो मोहतरम जो हैं बीमार हैं, तो कभी एक बात कभी वो कहते हैं कि जी हमें इख्तियार दी, वो नोटिफिकेशन पढ़ लें कहाँ पे इनको इख्तियार दिया है। फिर पार्टी से मैंने को निकालने का काम खान का अपना फैसला होगा या किसी अपने खुद साख्ता एडिशनल कोई डिप्टी सेक्रेटरी है। सर खान साहब ने उस दिन आपके मामले में बात करने से कहा था मैं बाद में बात करूँगा। 2-3 दफ़ा सवाल पूछा गया शेर अफजल मरवत के बारे में, उनका मैं बाद में बात करूँगा। खान साहब का मौक़िफ़ मैंने सुना है। शेर अब्दुल मरवत साहब, ये कहा जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपके हवाले से। ये प्रोपेगेंडे आप अपने पास, आपके मैं प्रोपेगेंडों के जवाब नहीं देता हूँ। ओके, शुक्रिया। थोड़ा सा करीब हो जाए, वो लतीफ गोसा को मैंने कहा कि बड़े बन ठन के आए, वो कंपस्ट मेरे खिलाफ ही बोलने लगे। अभी भी मेरे खिलाफ पार्टी का सनी का बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे हैं सर कभी नहीं आप कोई सनी रहे, ये वो आप गौर साहब खुद पूछ लीजिए। चले आप पूछ ले सवाल। निकालो दो से अभी निकालो। अच्छा बड़े